الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل صلی على علی محمد یہ کچھ اشعار ہیں جی ایک انڈیا کے شاعر ہیں، انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ کی اجازت سے پیش کروں گا۔ جو عیب ڈھونڈتے ہیں پیغمبر کی ذات میں، جو عیب ڈھونڈتے ہیں پیغمبر کی ذات میں، بخشش نہیں ہے ان کی حد ممکنات میں، بخشش نہیں ہے ان کی حد ممکنات میں، ملتے رہے غدیر میں کچھ بد نصیب ہاتھ، ملتے رہے غدیر میں کچھ بد نصیب ہاتھ، مولا کا ہاتھ دیکھ کے مولا کے ہاتھ میں، مولا کا ہاتھ دیکھ کے مولا کے ہاتھ میں، نعرہ حیدری یا علی یا علی، علی، بس ان کے بعد پھر وہی سقیفہ پرستیاں، بس ان کے بعد پھر وہی سقیفہ پرستیاں، کتنی منافقت ہے تیری بات بات میں، کتنی منافقت ہے تیری بات بات میں۔ ایک بڑا قابل غور شعر لکھا ہے جناب سہیل احمد سہیل صاحب کا کلام ہے۔ ذکر فداک اسی کو گزرتا ہے ناگوار، ذکر فداک اسی کو گزرتا ہے ناگوار، جس کے بڑے شریک ہوں اس واردات میں، جس کے بڑے شریک ہوں اس واردات میں، عشق نبی ولائے علی اور غم حسین، عشق نبی ولائے علی اور غم حسین، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سوا دینیات میں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سوا دینیات میں، مجھ کو بچا کے لے گیا عشق ابو تراب،
مجھ کو بچا کے لے گیا عشق ابو تراب، سر پکڑے موت بیٹھی رہی میرے گھات میں، سر پکڑے موت بیٹھی۔ اور بڑا قابل غور شعر ہے۔ منکر کو کہہ کے خلد سے لوٹا دیا گیا، منکر کو کہہ کے خلد سے لوٹا دیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ گڑبڑ بہت ہے شیخ تیرے کاغذات میں، گڑبڑ بہت ہے شیخ تیرے کاغذات میں۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی، صلوات پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد آل محمد۔ ہم درخواست کرتے ہیں ڈاکٹر سید جواد نقوی صاحب سے کہ وہ اپنی طرف سے امام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں۔ جی قبلہ، اصل میں آج تھوڑا سفر کر کے آیا تھا تو میں اصل میں ابھی کوئی چیز تیار نہیں کر سکا، تو آج جزاک اللہ ذرا فاسٹ کریں کسی اور کو پوچھنا ہے تو کل انشاءاللہ میں ضرور کوئی نہ کوئی چیز پڑھوں گا۔ جی اب اور کوئی پڑھنا چاہے گا؟ کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ خواتین بھی پڑھ سکتے ہیں نثری صورت میں بغیر ترنم کے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر لذا آپ پڑھیں گے؟ قبلہ میں آپ کو پتہ ہے نثر میں پڑھتا ہوں، تو سب لوگ بآواز بلند صلوات کہیں تو میں اللہم صلی علی شروع کرتا صلی ہوں۔ علی محمد وآل محمد محمد۔ یوں ہی نہیں جہان میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو یہ سودا حسین کا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وآل آل محمد۔ ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا، اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، مت تول اسے عقل کے میزان میں شوکت، جو عقل میں آئے وہ علی ہی ہو نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری، یا یا علی۔ علی یا علی۔ یا علی۔ بہت خوب بہت خوب۔ دو چار اشعار ہیں جو کہ شاعر نے اپنے الفاظ میں دہشت گرد کی ڈیفینیشن پیش کی ہے، تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے، ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے، ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے، علی والے تو کربل سے کراچی تک یہی سمجھے کہ حسینیت سے جو الجھے وہی دہشت گرد ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی۔ یا علی۔ جی اور کسی نے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں بسم اللہ جی۔ پڑھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہماری بہن ہے سریہ اختر، اور یہ اہل سنت سنت کا تعلق ہے لیکن محب اہل بیت ہیں، اور ساری جو ہے عراق ایران کی زیارتوں پر یہ مشرف ہوئی ہیں۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ جی آپ کی بہت اچھی محفل جا رہی ہے، اللہ ہمیں برکت دے اس میں، آپ کو صحت تندرستی سے رکھے آمین جی تاکہ ہم مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ، خدا انشاءاللہ انشاءاللہ کرم کرے گا۔ انشاءاللہ۔
تو آمین انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين فلعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين. صلوات اللهم صل على محمد. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے مکہ کی طرف چلے ہیں تو امام نے سورہ قصص کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی، جس میں پس وہ خوف کی حالت میں نکلے اور یہ ان کے دل میں خدشہ تھا کہ ممکن ہے کوئی واقعہ پیش آئے، تو انہوں نے کہا اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دلا. یہ آیت اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کو بیان کر رہی ہے، اور امام نے بھی اس آیت کا جو انتخاب کیا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے. ہوا اس طرح کہ حضرت موسیٰ کو جب پتہ چلا کہ فرعون نے ان کے خلاف سازش رچائی ہے، ایک پلان بنایا ہے کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دیا جائے اور ان کے مشن کو روک دیا جائے، تو حضرت موسیٰ کو جب علم ہوا تو حضرت موسیٰ مصر سے مدین کی طرف نکلے، اور یہ دل میں ان کی پریشانی تھی کہ ممکن ہے کوئی راستے میں کوئی مشکل پیش آ جائے، اور خدا سے درخواست کی خدایا مجھے ظالم قوم سے نجات دے. امام حسین نے اس آیت کی تلاوت کب کی؟ امام کو جب خبر ملی کہ معاویہ فنار ہو گیا اور اس نے اپنے بعد یزید کو جانشین بنا دیا، اور پھر امام علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بیعت نہیں کرنی، اور امام نے اپنا وصیت نامہ لکھ کر محمد حنفیہ کے حوالے کیا، قبر رسول سے خداحافظی کی، اور 28 رجب کو جب نکلنے کے لیے مدینہ کے دروازے پر آئے تو اس آیت کی تلاوت کی. فخرج منها خائفا، پس موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے خوف کی حالت میں، یترقبو، اور پریشان تھے کہ ممکن ہے کوئی واقعہ پیش آ جائے، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی خدایا مجھے ظالم قوم سے نجات دلا. اب امام حسین نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ میرا مشن انبیاء کا مشن ہے، میرا مشن خدا کے چنے ہوئے بندوں کا مشن ہے. میرا جو مشن ہے یہ کوئی عام آدمی کا مشن نہیں ہے، بلکہ گزشتہ انبیاء نے جو تگ و دو کی ہے، جو سٹرگل کی ہے، جو کوشش کی ہے، اسی کا ایک سلسلہ جس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام یعنی امام حسین وارث انبیاء ہیں، وارث موسیٰ ہیں، نوح ہیں، ابراہیم ہیں، وارث عیسیٰ ہیں، تمام انبیاء کے وارث ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس لیے تو قرآن میں انبیاء کے جو خصوصیات بیان کی ہیں وہی خصوصیات امام حسین کی زندگی، پاک زندگی میں پائی جاتی. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں آتا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان انبیاء کو امام بنایا ہے، وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا عَلَيْهِمْ فعل الخیرات، ہم نے ان کو وہی کی ہے کہ وہ اچھے کام کریں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز پڑھیں، نماز قائم کریں. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ انبیاء ہمارے لیے عبادت کرنے والے تھے. بس انبیاء اور آئمہ
کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ امام ہے، اور امام بھی خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں خدا کے حکم سے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ فعل خیرات انجام دیتے ہیں، نماز کا اقامہ کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہمارے لیے عبادت کرتے ہیں۔ آخری جو 3 خصوصیات ہیں، یہ 3 خصوصیات انڈیویجلی ہے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جب زکوٰۃ دے رہا ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، پریکٹیکلی یہ دونوں ایک دوسرے کے یعنی مخالف ہیں۔ ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں زکوٰۃ دے گا تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی، زکوٰۃ دے رہا ہوگا تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن خدا نے ایسی عظمت بخشی امیر المومنین علیہ السلام کو کہ انہوں نے ایک وقت میں 2 کام کیے۔ نماز کی حالت میں زکوٰۃ دی تو خدا کی آیت نازل ہوگی، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے۔ بس اس آیت سے کچھ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ امام جو ہے وہ تمام انبیاء نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں، یا حد اقل ہم کہیں گے کہ خاص انبیاء ہیں خدا کی طرف سے، وہ امام بھی ہیں۔ دوسری چیز ثابت ہوتی ہے جو امام ہے وہ ہم نہیں بنا سکتے، لوگ نہیں بنا سکتے، امت نہیں بنا سکتی، بلکہ خدا نے امام بنانا ہے۔ میں آپ خدمت میں عرض کروں، صبح کی 2 رکعت نماز ہے اور ساری امت اکٹھی ہو جائے اور آج سے یہ فیصلہ کرے، سارے متفق بھی ہوں کہ کل سے 2 کے بجائے 4 پڑھیں گے، ایسا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ نماز دین کا ایک جز ہے، اس میں امت تبدیلی نہیں لا سکتی، تو کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ جو کہ تمام احکام کا اصول دین اور فروع، تمام احکام کا مرکز ہے امامت، اس کو لوگ بنا سکیں؟ تو لوگ نہیں بنا سکتے، اس کے لوگ کریٹ نہیں کر سکتے۔ اور پھر امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام کی خصوصیات یہ ہے کہ اس کے پاس دوسروں سے علم زیادہ ہو، تقوی زیادہ ہو، وہ سب سے زیادہ پارسا ہو، اور پیغمبر کے اصحاب کے درمیان، پیغمبر کے ساتھیوں کے درمیان امام علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بھی پارسا نہیں ہے، کوئی بھی امام المتقی کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کوئی بھی باب العلم اس کو کسی نے بھی، ان میں سے کسی کو بھی نبی نے باب العلم نہیں کہا۔ بس امام نے اس آیت کی تلاوت کی اور مدینے سے نکل پڑے۔ اب مکہ میں پہنچے ہیں، ایک اور آیت کی تلاوت کی ہے امام علیہ السلام نے، وہ آیت اسی سورہ قصص کی اگلی آیت ہے۔ سورہ قصص کی ہم نے یہ ابھی 21 پڑھی، 22ویں آیت ہے۔ وہ آیت کچھ اس طرح، لما توجہ تلک المدینہ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ جب حضرت موسیٰ مدین میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ شاید میرا پروردگار مجھے ہدایت کرے ایک صراط مستقیم کی، صحیح راستے کی۔ دیکھیں وہاں سے حضرت موسیٰ مصر سے نکلے، ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن نے اس کو ان کے حوالے کو بیان کیا، اور پھر دوسری شہر میں انٹر ہوئے ہیں تو ایک آیت کا حوالہ دیا ہے۔ یہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے نکلے ہیں تو ایک آیت پڑھی، اور پھر جب مکے میں داخل ہوئے دوسری آیت کی تلاوت کی۔ اور یہ آیت کب تلاوت کی ہے امام علیہ السلام نے؟ کہ جب امام نے فاصلہ طے کیا مکہ اور مدینہ کا، اور مکے میں داخل ہوئے ہیں 3 شعبان کو۔ یہاں ان دونوں آیتوں سے پہلا پوائنٹ ملتا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہدف کے تحت، ایک ٹارگٹ کے تحت، ایک مقصد کے تحت مصر چھوڑ رہے ہیں اور مدین کی طرف جا رہے ہیں، اس طرح امام حسین کا بھی ایک ٹارگٹ ہے، ایک مشن ہے۔ اور پھر دوسرا جو ہے، دشمن نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایک پلان ہے۔ دشمن نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کو شہید کر دیں، لیکن حضرت موسیٰ کا پلان ہے کہ خدا کے پیغام کو پہنچایا جائے
اور فی الحال اس شہر کو چھوڑا جائے, دوسرے شہر میں جا کر اسٹرگل کی جائے, کوشش کی جائے اور دشمن پر غالب آیا جائے. ایسے ہی ہوا کہ حضرت موسیٰ مدین میں چلے گئے, وہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب سے ہوئی اور پھر وہاں سے انہوں نے طاقت بھی پاورفل ہوئے, پھر آئے کس کی طرف, مصر کی طرف, اور کس کو, فرعون کو نیست و نابود کر دی. یعنی یہاں موسیٰ ہے, اس طرف امام حسین ہے, اس طرف فرعون ہے, اس طرف یزید. واقعات آپس میں ملتے جلتے ہیں, مشن بھی ایک ہے, لیکن فرق اتنا ہے, فرق اتنا ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو معجزہ دے کر کے بچا لیا, اور امام حسین علیہ السلام نے مکمل امتحان دیا. کوئی معجزہ خدا نے نہیں دیا ان کو. مکمل امتحان دینے کے بعد امام حسین نے ایک سخت امتحان میں کامیابی حاصل کی. حضرت موسیٰ کو کیوں معجزہ مل گیا؟ جب معجزہ آ گیا تو امتحان کی جگہ نہیں رہتی. جب پاور آ گئی ان کے پاس ایک طاقت آ گئی, پھر امتحان نہیں ہے. پھر امتحان کے بعد پھر ہم کہہ بھی نہیں سکتے کوئی امتحان میں کامیاب ہو گئے. کیوں کہ حضرت موسیٰ کو خدا نے عصا دے دیا, فرعون کا مقابلہ ہو گیا, فرعون پھر نار ہو گیا. حضرت موسیٰ جو ہے وہ نیل پار کر گئے. اور یہاں پر ایک نقطہ آپ خیال میں عرض کروں کہ قومیں لیڈروں کی وجہ سے, اماموں کی وجہ سے, پیشواؤں کی وجہ سے بخشی جاتی ہیں اور پھر نار ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ اور فرعون آمنے سامنے. رات کی تاریکی میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا, حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم, اب فرعون کا لشکر ہم پہ حملہ کرنے والا ہے, ہم یہاں سے نکلتے ہیں. نکلے ہیں رات کی تاریکی میں. جب نیل کے دریا کے پاس پہنچے تو سامنے دریا, پیچھے دشمن آن پہنچا. تو جو ساتھی تھے, صحابہ تھے, انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم نے ہمیں یہاں آ کر کیوں مروانا چاہتے ہو؟ ہم نے اگر مرنا ہی تھا تو گھر میں مرتے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ کلا ان ربی معی, پریشان نہ ہو کہ ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے. اور پھر خدا کے حکم سے پانی میں سے راستہ بنائے. اب قوم اتنی ضدی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمیں 12 راستے چاہیے, ایک راستہ نہیں چاہیے, 12 راستے بنائے. اب قوم اتنی ضدی تھی, کہنے لگی کہ 12 راستوں میں سے درمیان میں کھڑکیاں ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. 12 قبیلے تھے ان کے, کیونکہ حضرت یعقوب کی اولاد کے بیٹے تھے, 12 تھے. ان میں سے ہر بیٹے کی آگے قبیلہ چلا. اور وہاں پر حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے بچ کے, فرعون اور اس کے جو ماننے والے تھے غرق ہو گئے. یہاں سوال ہوتا ہے, کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں, ان کی امت میں گناہگار نہیں تھے؟ گناہگار تھے. گناہگار تھے تو حجتیں کرتے تھے, گناہگار تھے تو انکار کرتے تھے, گناہگار تھے تو نہیں مانتے تھے, اس وجہ سے نا اعتراض کرتے. حضرت موسیٰ کی قوم میں گناہگار بھی تھے, اور فرعون کی قوم میں نیک لوگ بھی تھے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون, آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی تھا جس نے یہ بات کی. قرآن کہہ رہا ہے, میں معنی کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کے لوگوں میں سے کچھ لوگ نیک تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ گناہگار بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں گناہگار ہونے کے باوجود بھی وہ بچ گئے. فرعون کی قوم میں نیک ہونے کے باوجود بھی غرق ہو گئے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر موسیٰ کی قوم میں گناہگار بچ کے, کیونکہ امام نیک تھا. یا فرعون کی قوم میں نیک لوگ بھی ڈوب گئے کیونکہ جو امام تھا, لیڈر تھا, وہ گناہگار تھا. خدا نے کہہ دیا کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. قیامت کے دن بھی خدا کہے گا کہ علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, اور علی کے بغیر ہیں جو, ان کو چھوڑنا نہیں. ہم گناہگار ہیں, ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری نمازیں مکمل ہیں, ہمارا حج مکمل ہے, ہماری زیارتیں مکمل ہیں, ہماری عبادات کمپلیٹ, ہم دعویٰ نہیں کرتے, لیکن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس امام کے انتخاب کیا وہ کمپلیٹ. اس لیے تو امیر المومنین نے ایک جملہ کہا, خدایا جس طرح میں چاہتا تھا میرا رب تو اسی طرح ہے, اور مجھے توفیق دی میں اس طرح ہو جاؤں جس طرح تو چاہتا ہے.
ہم عرض کریں گے کہ خدا جس طرح ہم چاہتے تھے ہمارا امام ہو مولا امیر المومنین، اسی طرح علم کی انتہا ہے، تقوی کی انتہا ہے، شجاعت کی انتہا ہے، سخاوت کی انتہا ہے۔ اور اب ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح ہو جائیں جس طرح امیر المومنین چاہتے ہیں۔ امیر المومنین ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں نمازی ہو جائیں، نیک کام کریں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، آل بیت کے راستے کو صحیح طریقے سے اپنائیں، صحیح معنی میں عزاداری کر سکیں، ہماری عبادتوں سے ریاکاری نہ ہو۔ جب ایسی درخواست امیر المومنین کی بارگاہ میں کریں گے اور اپنی طرف سے کوشش ہوگی، اس طرح کے مومن بن جائیں گے۔ اگر نہ بنے تو کوشش تو ہوگی نا، جس طرح امیر المومنین چاہتے ہیں۔ اسی بحث کو تھوڑا ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ اور مکہ اور کربلا کے راستے میں جن آیات کی تلاوت کی ہے، کہتے ہیں جب امام علیہ السلام مکہ سے نکلے ہیں تو ایک فرشتوں کا ایک گروہ آیا اور اس نے آ کر سلام کیا، کہا کہ ہم فرشتے، ہم نے جگہ جگہ آپ کے نانا کی مدد کی، جنگ بدر میں مدد کی ہے، جنگ احد میں مدد کی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں آپ کی مدد کریں، ہمیں جو ہے وہ حکم دیں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں جب تک کربلا نہیں پہنچ جاتا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہاں مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر امام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 78۔ امام نے فرمایا جہاں کہیں بھی وہ موت تمہیں پا لے گی، اگر تم بڑے بڑے محلوں اور قلعوں میں کیوں نہ ہو، موت تمہیں پا لے گی۔ امام نے کہا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جو تقدیر خدا نے میرے بارے میں لکھی ہوئی ہے وہی ہوگا۔ پھر ایک اور آیت کی امام نے تلاوت کی، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 154، لبرز الذی کتب علیہم القتل الی مزاجہم، وہ لوگ جن کی قسمت میں، جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے، وہ اگر اپنے خوابگاہ میں کیوں نہ ہو، اپنے بیڈ پر کیوں نہ ہو، بچنے کی کوشش کیوں نہ کریں تو موت وہاں تک ان کے لیے پہنچ جائے گی۔ پھر امام نے فرمایا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں مجھے شہید کر دیا جائے گا اور میری زیارت کو مومنین دور دراز سے آئیں گے، وَيَكُونُ لَهُمْ أَمَانًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور میری جو زیارت ہوگی، میری جو قبر ہوگی، میری جو حرم ہوگا وہ امان ہوگا، محفوظ ٹھکانہ ہوگا دنیا اور آخرت کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک گروپ آیا ہے جنوں کا، انہوں نے آ کر یہ روایات امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے، بہار الانوار میں آئی ہیں، اور امام کی زبان مبارک پر ہمیں یقین ہے کہ امام علیہ السلام نے جو روایت بیان کی امام جعفر صادق اور یہ دوسرے آئمہ، وہ خدا کی طرف سے الہام ہے، جنہوں نے کہا کہ آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے، ہم آئے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے اور ہم چاہتے ہیں آپ کی مدد کریں۔ امام نے کہا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ امام نے فرمایا نحن واللہ اقدر علیکم علیہم منکم، میں تم سے زیادہ دسترس رکھتا ہوں ان یزیدیوں پر، ولیکن لیہلک من ہلک ویحیی من حی عن بینۃ، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھ پر حملہ آور ہوں میں ان پر حملہ آور ہوں، کیونکہ جب تک اہتمام حجت نہ ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں دوسرے کو ہلاک کرے، قتل کرے۔ لیکن لیہلک من ہلک ویحیی من حی عن بینۃ ان اللہ سمیع علیم، سورہ انفال کی آیت نمبر 42۔ امام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اتمام حجت ہو جائے، اس کے بعد جو ہے ان پر وہ یہ حملہ آور ہوں تو پھر اس کے جواب میں دفاع کیا جائے۔ 9 محرم کی بات ہے کہ امام کے ایک ساتھی آیا امام کے پاس اور آ کر امام سے کہنے لگا مولا اگر مجھے اجازت دیں تو شمر میرے طاق پر ہے، میرے نشانے پر ہے، میرے ٹارگٹ پر ہے، آج اسے ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دشمن کا زور ٹوٹ جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں جب تک مجھ پر حملہ نہیں ہوا
میں کسی پر حملہ آور ہوں، کیونکہ امام حسین جنگ جیتنے کے لیے ظاہری طور پر نہیں گئے تھے میدان کربلا میں، ظاہری طور پر دشمن کو شکست دینے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ امام چاہتے تھے کہ دشمن کو ہمیشہ کے لیے شکست مل جائے، ہمیشہ کے لیے دشمن جو ہے وہ پناہ ہو جائے۔ اور امام علیہ السلام نے میدان کربلا میں زمین خریدی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کیوں خریدی؟ خریدنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ امام خود اپنی مرضی سے جگہ نہیں آئے، دشمن نے گھیرا ڈال دیا، دشمن نے روکا۔ بڑے پیارے جملے ہیں کسی شاعر کے کہ 2 محرم کو جب دشمن نے کہا کہ خیمہ آپ اکھاڑ دیں اپنے خیموں کو یہاں سے، تو غازی عباس نے کہا نہیں، میں خیمے نہیں اکھاڑنے دوں گا۔ تو امام حسین کا ارشاد ہے شاعر کی زبانی کہ غازی مسافر کا کیا ہے، یہاں خیمہ لگا لے یا وہاں خیمہ لگا لے، ان کو خیمے اکھاڑنے دو۔ امام حسین نے زمین خریدی اور پھر اس زمین کے پیسے ڈبل ادا کیے۔ کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ کل کوئی دشمن یہ نہ کہے کہ حسین نے گورنمنٹ کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، وہ قبضہ چھڑانے کے لیے یزید کی لشکر نے حملہ کیا، اس میں امام حسین مارے گئے۔ نہیں، امام حسین نے بتایا کہ میں اپنی زمین میں ہوں، اپنی پراپرٹی میں ہوں، مجھ پر باہر سے حملہ کیا گیا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں پڑاؤ ڈالا ہے، اس میں جگہ جگہ درس پایا جاتا ہے۔ اور پھر دشمن نے 9 محرم کو حملہ کر دیا۔ 9 محرم غازی عباس پیرے پر تھے، دشمن نے حملہ کیا، کہا رک جاؤ یہاں پر، میں اپنے مولا سے حکم لے کر آتا ہوں کہ میرے مولا کا کیا فرمان ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ غازی عباس نہ فقط مطیع تھے امام حسین کے، بلکہ ایک نظریاتی فرما بردار تھے، جذباتی نہیں تھے۔ ورنہ ہم اگر غازی عباس کی جگہ ہوتے یا ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو پہلے دشمن کو پیچھے دھکیلتا کہ تمہاری جرت کے خیموں کے قریب آ جاؤ۔ اور مجھے یقین ہے کہ غازی عباس اگر چاہتے نا تو جو دشمن آیا تھا 9 محرم کو حملہ کرتے ہوئے، حملے کی نیت سے آیا تھا، اس کو پیچھے دھکیل کر کے کافی پیچھے ہٹا سکتے تھے، لیکن کیوں؟ کہ مطیع ماذ ہیں، کہا کہ رک جاؤ یہاں سے، دشمن رک گیا۔ امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا مولا دشمن حملے کی غرض سے خیموں کے قریب آ گئے۔ امام حسین کیونکہ پیغام دینا چاہتے ہیں، مہلت دینا چاہتے ہیں دشمن کو، ایک فرصت دینا چاہتے ہیں، ایک چانس دینا چاہتے ہیں، کہا کہ ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اور دشمن کو یہ بتایا گیا تو اس دشمن میں اختلاف پڑ گیا، بعض نے کہا کہ اجازت ملنی چاہیے، بعض نے کہا کہ اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ اجازت دے دیتے ہیں کہ 72 افراد ہیں، ہمارے گھیرے میں ہیں، چاروں طرف سے ہم نے گھیرا ہوا ہے، 30,000 کا ہمارا لشکر ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، کہیں نکل نہیں سکتے، کوئی اسلحہ نہیں منگوا سکتے، کوئی اپنے لیے پاور نہیں منگوا سکتے۔ تو اجازت مل گئی، لیکن یہاں غازی عباس کا کیا کردار ہے؟ اسے کہتے ہیں مطیع ماذ، خالص فرمانبرداری۔ امام کی بارگاہ میں پیغام پہنچاتے ہیں اور امام سے پیغام لے کر دشمن کو دے دیتے ہیں، اور اپنی طرف سے کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں کرتے، حالانکہ چاہتے تو دشمن کو پیچھے دھکیل سکتے تھے۔ کیوں؟ غازی عباس کی طاقت کا اندازہ امام حسین علیہ السلام کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہید ہوئے نا غازی عباس، تو امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ آج وہ آنکھ بند ہو گئی ہے۔ امام فرمانے لگے کہ آج وہ آنکھ بند ہوگی جس کی وجہ سے دشمن آج تک نہیں سو سکا تھا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ غازی تیری شہادت کے بعد
جو ابھی تک بیغم ہو کر سویا کرتے تھے نا، وہ ابھی اس کے بعد نہیں سو سکیں گے، اور جو دشمن تیرے ڈر سے ابھی تک جاگا کرتا تھا اس کے بعد بیغم ہو کر سوئے گا۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود امام کے مطیع ہیں، لڑائی نہیں کی، جنگ نہیں کی، تلوار نہیں اٹھائی، صرف پانی کے لیے کیے ہیں، کیوں کہ حکم نہیں تھا امام کی طرف سے۔ یہ ہمیں درس مل رہا ہے اس سے۔ اس لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی جو زیارت ارشاد فرمائی ہے امام نے مولا غازی عباس سے متعلق، اس میں ارشاد فرماتے ہیں مطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین، میرا سلام ہو اس عبد صالح پر جو اللہ اور اس کے رسول اور امیر المومنین کی مطیع تھی۔ اور غازی عباس کے القاب میں سے ایک باب الحوائج ہے، اور یہ لقب یہ نہ سمجھیں کہ مومنین کی حاجات کی وجہ سے ان کو ملا ہے، نہیں، شہادت سے پہلے کا لقب ہے۔ اور باب الحوائج کب ان کو لقب ملا ہے؟ جب اپنے بھائیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، امام حسن حسین کی، ان کی حاجتیں برطرف کیا کرتے تھے، ان کے کام آتے تھے، اس وقت سے باب الحوائج ان کا نام۔ قمر العشیرہ، خاندان کا چاند۔ دنیا عرب میں 3 قمر 3 چاند گزرے، قمر المکہ، قمر البطحہ و قمر بنی ہاشم، چوتھا کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر پاک کے والد گرامی کو قمر المکہ کہا جاتا تھا، عبد المطلب کو قمر الحرم کہا جاتا تھا، عبد المطلب کو، اور جو تیسرے تھے وہ قمر بنی ہاشم تھے۔ اور ایک جملہ یہاں فضائل کا غازی عباس کا عرض کروں، پھر مصائب کی طرف جاتے ہیں۔ لٹا ہوا مال جب یزید کے دربار میں لے جایا گیا نا، اس میں مختلف چیزیں تھیں، ان میں ایک علم تھا، علم۔ تو یزید نے سوال کیا یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ علم ہر طرف سے چور چور ہے، پھٹا ہوا ہے، اس پہ ضربیں لگی ہوئی، لیکن جہاں دستہ ہے وہ جگہ محفوظ ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ عباس، ابو الفضل عباس کے ہاتھ میں تھا۔ تو کہنے لگا آفرین تجھ پر ہے عباس، تو نے آخری دم تک علم کو ہاتھ سے نہیں گرنے دیا۔ یہاں غازی عباس کی زندگی سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ امام کی اطاعت، امام کی فرمانبرداری، امام کے قول پر عمل کرنا، امام کی سیرت کو اپنانا۔ ہم غازی جیسے بن نہیں سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، غازی جیسی قربانی نہیں دے سکتے لیکن فرمانبرداروں میں ہمارا نام تو آ سکتا ہے نا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں، جس رات کو کی صبح کو اہل بیت نے مدینے سے نکلنا تھا، ساری رات بیویاں روتی رہی۔ اس لیے تو امام زمانہ زیارت نئی میں ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکم النازحین من الاوطان، میرا سلام ہو ان ہستیوں پر جن کو زبردستی وطن سے نکالا گیا۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا ایک صحابی تھا، یہ گوشت گراں تھا، سنائی نہیں دیتا تھا ان کو، لیکن صبح ہوئی تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ مدینہ کی گلیوں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، کون تھا رو رہا تھا؟ کہا نبی کی نواسیاں مدینہ چھوڑنے جا رہی ہیں اس لیے رو رہی ہیں۔ صبح ہوئی، امام حسین کی پھوپھی ام ہانی آئی ہیں، کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں جان میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا ممکن ہو تو نہ جاؤ؟ کہا نہیں اماں جان میں نے ضرور جانا ہے۔ کہا اگر جانا ہی ہے تو مستورات کو نہ لے جاؤ۔ کہا خدا کا حکم ہے، ان کے بغیر میرے نانا کا دین بچتا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے حکم جاری ہوا، علی اکبر نے منادی دی، غازی عباس نے منادی دی کہ اے مدینہ والو اپنے گھروں میں رہو کہ زینب سوار ہونے جا رہی ہے۔ گلیوں کے کونے پر بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہو گئے تاکہ کسی کی نگاہ زینب پر نہ پڑے، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ علی اکبر آگے بڑھے، اپنے ہاتھ آگے کیے، غازی عباس نے اپنا کندھا دیا، سیڑھیاں بنائی بی بی کے سوار ہونے کے لیے۔ امام حسین اپنی ماں کی قبر پر گئے
اور کہا کہ اماں جان آپ کا پیارا بیٹا کربلا کی طرف جا رہا ہے، اماں جان میرا خیال رکھنا، میرے ساتھ رہنا، میں تنہا ہوں اماں جان، مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی میں آپ کی زیارت کے لیے آ جاتا تھا۔ آج آپ کا بیٹا آپ کی قبر کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ ماں نے بھی بیٹے کا ساتھ دیا۔ روایت کے الفاظ ہیں بی بی ساتھ ساتھ چلتی رہی اپنے بیٹے کے، یہاں تک کربلا میں پہنچ گئی۔ جب امام نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، تو بی بی نے کہا تیری ماں تیرے پاس موجود ہے حسین، تو کیوں غربت کی صدا بلند کر رہا؟ اب امام حسین اپنے نانا کی قبر پر گئے، قبر پر جا کر لیٹ کے آواز دی خذنی علیہ جدہ، نانا اپنے حسین کو قبر میں بلا لیں، نانا آپ کی امت نے حسین کو ستایا ہے، نانا میں خدا حافظی کہہ کر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، میرے سفر کے لیے نانا دعا کیجیے گا۔ میں نے سکینہ کو ساتھ دے لیا، میں نے علی اکبر کو ساتھ دے لیا، زینب میرے ساتھ ہے۔ امام حسین آئے، قافلے کو روانہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں روایت کے الفاظ ہیں فاطمہ صغرا آ گئی کہ بابا جان مجھ سے خدا حافظی نہیں کریں گے؟ امام حسین نے خدا حافظی کی۔ اب بی بی صغرا نے کہا بابا جان اگر ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے علی اصغر کو مجھے دے دے، میں چاہتی ہوں آخری وقت میں اپنے بھائی علی اصغر سے پیار کر سکوں۔ علی اصغر کو بی بی فاطمہ صغرا نے لیا، لینے کے بعد پیار کیا۔ اب امام حسین نے آواز دی فاطمہ صغرا جلدی کرو، مسافروں کا راستہ نہ روکو۔ کہا بابا جان آپ خود علی اصغر کو بلائیں، اگر علی اصغر چلا جائے نا تو میں چھوڑ دوں گی۔ امام حسین نے کوشش کی، بی بی سکینہ نے کوشش کی، بی بی رباب نے کوشش کی، علی اصغر نہ آئے۔ کہا بابا جان میں تو چاہتی ہوں علی اصغر آپ کے ساتھ جائے، لیکن علی اصغر نہیں جانا چاہتا۔ ایک دفعہ جب امام نے کہا علی اصغر نہیں آ رہے نا، دیکھا قریب ہوئے، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، علی اصغر لپک کر اپنی ماں کی طرف آئے۔ شاید یہ کہا گا علی اصغر بیٹا مجھے تنہا نہ بھیجو، تیری شہادت کے بغیر میری قربانی مکمل نہیں ہو رہی۔ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین یمن کلمن۔ خدایا اس کے لیے سیاج کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے الہی آمین، نیک کام کرنے کی توفیق، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ الہی ہمارے یہاں پر بہنیں بچیاں تشریف فرما، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی حاجت روائی الہی آمین، جو پریشان حالوں کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، جو حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما، حاضرین کی مرحومین مرحومات کی بخشش فرما، ان قبروں کو منور فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، ہم پر رحم و کرم بارش فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام ہم سے راضی ہوتے، ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جو امام کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہم صلی علی الہی آمین، اللہم صلی علی محمد۔ یہ کوئی سوال ہو تو جزاک اللہ۔ حاضر ہیں؟ جی قبلہ میں نے ایک سوال، ماشاءاللہ آج تھوڑی سی آواز میں ڈسٹربنس رہی ہے آپ کی، تھوڑی کٹ رہی تھی آواز پتہ میں نہیں کیا وجہ ہے، ساروں کا۔ جی ہاں جی نیٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن ابھی پچھلے 2-4 دن سے کافی ہے۔ باہر جو سوال ہے وہ اب آج کل جو میڈیا میں بھی چل رہا ہے، جو ہمارے مسلمان برادرز اور سسٹرز جو ہیں وہ اپنے گھروں میں شادیوں کا جو محرم میں رواج شروع ہو گیا ہے، کہ یہ پہلے بہت کم ہی سنا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کیا اس کا کریں کہ ایک نیا شروع ہو گیا؟ جی یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ محرم خدا نے ایک نعمت کے طور پر امت اسلامی میں امام حسین کے حوالے سے رکھا ہے۔ جو دشمنان اسلام ہے یا بیوقوف مسلمان چاہتے ہیں اس کی حرمت کو پامال کریں، پیغمبر گرامی اور اس طرح سارے اہل بیت امام حسین کے لیے انہوں نے غم منایا ہے، پیغمبر روئے ہیں، حتیٰ جو روایت کے الفاظ ہیں کہ عاشورہ کے دن ان محرم کے ایام پہ پیغمبر کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پیغمبر کے سر پر امامہ نہیں تھا اور بال کھلے ہوئے تھے، غمزدہ تھے پیغمبر، اور مٹی کا عطا کرنا، یہ ساری جو ہے نشانیاں اس بات پر ہیں کہ اس مہینے میں پیغمبر اور ان کا خاندان غمزدہ ہے۔ اور یہ ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نیچر بات ہے کہ جب آپ کا کوئی قریبی ہو جس کو آپ چاہتے ہو، جس سے آپ محبت کرتے ہو، اس کی ڈیتھ اگر ہوگی ہو عام ڈیتھ، تو حتیٰ مسائے والے کوشش کرتے ہیں کہ ان ایام میں خوشی نہ منائیں، خوشی کا فنکشن نہ رکھیں، لیکن معلوم نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے
کہ وہ پیغمبر کے غم میں غمزدہ نہیں ہے بلکہ ضد میں آ کر خوشی منانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ محرم کے ایام میں، ان غم کے ایام میں خوشی کی کوئی تقریب رکھنا یہ جو ہے نہ شرعی لحاظ سے صحیح ہے، نہ اخلاقی لحاظ سے صحیح ہے، نہ عقلی لحاظ سے صحیح ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور پھر اگر ہم تھوڑا سختی سے اگر بات کریں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں کہ جو پیغمبر کو تکلیف پہنچاتے ہیں. وہ لوگ مسلمان ہی نہیں جو پیغمبر کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے اور اس سے پیغمبر کی تکلیف کا باعث بن رہا ہے تو وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور ظاہر ہے عام آدمی اس کا بیٹا اس کے ڈیتھ ہو جائے تو اس میں کوئی خوشی منانے کی کوشش کرے تو اس کے والد کو، اس کے دادا کو، اس کے نانا کو کتنا غم ہو. پھر حسین ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حسین ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے. حسین منی وانا من الحسین ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے. پیغمبر کے دوش کے سوار ہیں، پیغمبر نے ان کے لیے سجدے کو طول دیا، آیا موبائل ان کی شان میں نازل ہوئی. یعنی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ یہ آسانی سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اور یہ جو بھی کرتے پھرے اس کو جو ہے وہ کوئی بھی ایسا اس کو روک نہیں سکتا.